بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن ملجم کون تھا؟ حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے یمن میں اپنے عامل یعنی نمائندے کو خط لکھا اور اسے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنے کی ہدایت کی، اور آخر میں اسے چاہا کہ اپنے 10 لائق ترین معتقد افراد کو ایک خاص کام کے لیے ان کے پاس بھیجے، اور اس نے 100 افراد کو منتخب کیا اور پھر ان میں 10 لوگوں کو جو سبھی سے افضل اور اچھے تھے ان کا انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ابن ملجم شجاع، فصیح اور بلیغ تھا۔ اس کو ان لوگوں نے اپنا ترجمان بنایا تاکہ حضرت سے گفتگو کرے اور مدح میں جو اس نے خود اشعار لکھے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں، آپ حکم دیں، ہم سب غلامی کریں گے اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے بعد میں ان کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمن۔ حضرت نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ملجم۔ فرمایا کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا مراد سے۔ پھر حضرت نے اس سے 3 مرتبہ کہا، کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا جی ہاں امیر المومنین۔ اس وقت حضرت علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ کلمہ جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت نے اس سے پوچھا کیا تمہاری دایا یہودی عورت تھی؟ بولا جی ہاں، جو عورت مجھے دودھ پلاتی تھی ایک یہودی عورت تھی۔ فرمایا جب تم روتے تھے تو تمہاری دایا کہتی تھی ایک قاتل ناقہ صالح سے بدتر؟ ابن ملجم نے کہا جی ہاں ایسا ہی تھا۔ حضرت خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ کچھ دنوں بعد ابن ملجم بیمار ہوا کیونکہ وہاں اس کا کوئی نہ تھا، تو امام خود اس کی عیادت اور خدمت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو گیا اور اس وجہ سے حضرت کی محبت میں شیفتہ ہو گیا۔ عرض کیا میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا اور اب یہی رہوں گا۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم نے کہا اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا تم میرے قاتل ہو۔ ابن ملجم کو اس بات سے بڑا تعجب ہوا اور سوچ رہا تھا کہ حضرت کا دوست و محب ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ خداوند عالم سبھی انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے ہزاروں امتحان ہوتے ہیں۔ ابن ملجم نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا امیر المومنین، ابھی اسی وقت مجھے قتل کر دیں تاکہ ایسا حادثہ پیش نہ آنے پائے۔ فرمایا تم نے ابھی کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا تو میں تمہارے جرم میں کیسے قصاص لوں؟ ابن ملجم صفین و نہروان کی جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا مولا اجازت دیں میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفے والے کو دوں۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا اس کام سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو، حضرت علیہ السلام کی کامیابی سے لوگوں کو خوشی ملے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا اور کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر میں داخل ہوا اور بشارت کی پکار شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار اور فحاشہ تھی۔ جب اس نے فتح کی خبر سنی ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ قطامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا، مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بھیج دیا۔ قطامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہی خوارج میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشیمان ہوا۔ قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی، خود کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل موم ہو گیا۔ ابن ملجم شہوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھا۔ قطامہ سے خواستگاری کی۔ قطامہ نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم کہتا ہے جتنا بھی ہوگا دوں گا، قبول کروں گا۔ قطامہ نے کہا زیادہ ہے، کچھ پیسے، جواہرات، مشک و عنبر، عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا اور کچھ؟ قطامہ نے کہا بہت کچھ۔
پھر وہ اٹھی اور کمرے سے گئی اور اپنے آپ کو دوسرے طریقے سے آراستہ کیا اور واپس آئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا کہا، اور کیا چاہتی ہو؟ قطامہ نے کہا، علی کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کہا، مشکل ہے، ابھی چھوڑو، چند دنوں بعد اس کے بارے میں غور کروں گا۔ دوسرے دن ایک قاصد یمن سے ابن ملجم کے پاس آیا اور کہا، تمہارا باپ اور چچا مر گئے ہیں اور تم ان سب کے وارث ہو جانے پر خوش ہو جاؤ، اپنے اموال کو جمع کرو۔ ابن ملجم بہت خوش ہوا، دل میں سوچ رہا تھا کہ پیسے لے کر قطامہ پر نثار کروں گا۔ یہ سوچ کر حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، میرے باپ اور میرے چچا کو یمن میں قتل ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے قبیلے کے پاس چلا جاؤں، اپنے عامل کے پاس یمن میں خط لکھ دیں اور سفارش کریں کہ میراث کے اموال جمع کرنے میں میری مدد کرے۔ ابن ملجم یمن کی طرف چل پڑا۔ راستے میں رات ہو گئی۔ دور سے آگ کا شعلہ دیکھا، وہ آگ جنات نے روشن کی ہوئی تھی۔ اپنے دل میں سوچا کہ نزدیک جائے اور رات کو آگ کے پاس جا کر رہے۔ جب آگ کے نزدیک ہوا تو اچانک جنات نے فریاد کی، اسد اللہ کا قاتل آ گیا ہے۔ ابن ملجم ڈرا اور کانپنے لگا۔ جنات نے اس پر سنگ باری شروع کر دی۔ وہ وہاں نہ رہ سکا کہ آرام کرے، تھکا ماندہ وہاں سے بھاگا اور زحمت سہتا ہوا یمن پہنچا اور امام کا خط یمن کے حاکم کو دیا۔ حاکم نے دستخط حضرت علیہ السلام کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور جلد از جلد اس کام کو پورا کیا۔ ابن ملجم نے اپنا تمام مال لیا اور خوشی خوشی کوفے کی طرف روانہ ہوا، لیکن راستے میں ڈاکوؤں اور راہزنوں نے اسے روکا۔ اس کے لباس اور سواری کے علاوہ تمام مال لوٹ لیا۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلے سے جا ملا۔ ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں وہ دو شخص اس کے دوست بن گئے اور ان دونوں کا تعلق خارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا، ہم نے عہد کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام معاویہ اور عمرو عاص کو قتل کریں گے۔ ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں۔ وہ دونوں خارجی مامور ہوئے، معاویہ اور عمرو عاص کو قتل کریں گے۔ چنانچہ عبد الرحمن نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرے گا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قطامہ کے گھر گیا۔ یہ فاحشہ خود فروش عورت کے اس کے لیے شراب لائی۔ ابن ملجم مست ہو کر قطامہ کے پاؤں پر گر پڑا اور اس کے وصال کی خواہش کی، لیکن قطامہ نے کہا، جب تک علی کا قتل نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو ہوس کی وجہ سے پاگل ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ ابھی جاتا ہوں اور علی کو قتل کرتا ہوں۔ قطامہ نے کہا، اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار کی دھار تیز کروانے اور تلوار کو زہر آلود کرنے کے لیے ہزار درہم دینے، اور اس رات کو بد کردار و بے حیا شقی القلب نے محراب مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا جس کے اثر سے 2 روز بعد جانشین رسول خدا وسیع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔